الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد واعترفه بعدد كل معلوم لك۔ مدح صحابہ، صحابہ کی مدح کرنے سے، ان کی تعریف کرنے سے کیا ملتا ہے؟ نبی کے دیوانوں اور پروانوں کا تذکرہ کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آج یہ بات کھولنا چاہتا ہوں۔ بیان ایک مثال کے ذریعہ شروع کر رہا ہوں، جس مثال کو اس بیان کا تمہید بھی سمجھیں۔ جیسے کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کا آپ خوبصورت انداز میں تذکرہ کریں، کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کا آپ خوبصورت انداز میں تذکرہ کریں، اس باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی تعریف کریں تو وہ باپ خوش ہوتا ہے، اور اگر اسی بیٹے کی آپ برائی کریں تو باپ کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ اس باپ کے چہرے کا ویڈیو ہی بتا دیتا ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، ہمارے آپ کے نبی ایک باپ نہیں، نہ جانے کتنے باپ سے اولا ہے اور بہتر ہے۔ ان کے دیوانوں اور پروانوں، ان کے شاگردوں کی اگر کوئی تعریف کرے تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ تبھی تو جاتے جاتے دنیا سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر کتاب المناقب میں، جو اکثر خطبے میں وہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو طعن اور تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ آپ ہدایت دے رہے ہیں امت کو، کیا وہ صحابہ کو دے رہے تھے جو موجود تھے؟ ہمیں آپ کو دے گئے ہیں۔ آگے فرماتے فمن احبہم فبحبی احبہم، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جو محبت کرے گا، یعنی صحابہ سے، وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، میری نسبت کی وجہ سے کرے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کروں گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا، وہ میری نسبت کی وجہ سے رکھے گا۔ استغفر اللہ، یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ پیارے آقا دے رہے ہیں۔
تبھی تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن طعن فی الصحابۃ او سبهم، جو صحابہ کو تان تشنی کا نشانہ بناتا ہے، جو انہیں برا بھلا کہتا ہے، فقد خرج من الدین، وہ دائرہ اسلام سے، وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، ومرق من ملت المسلمین، وہ ملت اسلامیہ ہی سے خارج ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ کہیے استغفر اللہ۔ اب آپ بتائیے، اور خود پیارے آقا دوسری جگہ فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، مجھے میرے اللہ نے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ یہ سب حدیث کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے تاکہ صحابہ کو برا بھلا کہنا تو دور، اس مقدس جماعت کے بارے میں خیال تک برا نہ آئے۔ اگر آ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، یاد رکھیں، خیر نہیں ہے۔ تبھی تو ایک اللہ والے کہتے ہیں جو نبی وہ صحابہ کا پیارا نہیں، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، کہہ دیا میرے آقا نے اصحاب سے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بڑے معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو جماعت حیات صحابہ، ان کی زندگی تو پڑھ کے ہم دیکھیں۔ اس لیے کہ اللہ والے آگے کہتے ہیں ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، کرتا ہے وہ اشعار میں ذکر، کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ، جو بھی ہے حقیقت میں ثنا خوان محمد، جو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتا ہے وہ صحابہ کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کا ایمان امت کے لیے کسوٹی ہے، معیار ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، جو خطبے میں میں نے آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، یہ منافقین کا تذکرہ ہے جو دوغلی پالیسی چلتے تھے، جو دو رنگی کی زندگی گزارتے تھے، مسلمانوں میں آتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ہیں، اور جب ان کے ہاں جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں وہ تو ہم بس ویسے، اصل تو ہم آپ کے ہیں، جس کو ہم آپ اپنے یہاں چیٹر کہتے ہیں، بھیتر کچھ اور منہ پہ کچھ۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں؟ تو وہ چیٹر قسم کے تھے جو منافق تھے، اسی کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے سب لوگ، آمن الناس سب لوگ، یعنی اس وقت جتنے ایمان لائے ہیں میرے نبی کے ارد گرد، جتنے ایمان والے، جتنے ان کے صحابہ ہیں سچے سچے، ان جیسے تم سچے سچے بن جاؤ۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ جانتے کیا کہتے تھے؟ ہم ان سفہاء، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں، ان کے جیسا ہم سے کہا جا رہا ہے۔ آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو وہی ہیں بیوقوف لیکن جانتے نہیں۔ اصل تو بیوقوف یہ تھے جو صحابہ کو سمجھ نہیں سکے، نبی کے دیوانے اور پروانوں کو سمجھ نہیں سکے، اصل بیوقوف یہ تھے۔ اور رہتی دنیا تک جو صحابہ کو نہیں سمجھ سکے گا وہ بیوقوف رہے گا، احمق رہے گا، یاد رکھیں۔ اب دیکھیے اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کیا لکھتے، پھر اصل بات کی طرف اور حقیقت کی طرف آ رہا ہوں۔
فرماتے ہیں اس آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا. اور کس نے رکھا؟ یہ معیار کس نے رکھا؟ اللہ نے. ارے کہیے اپنی بھی زبان سے, یہ معیار کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو کہا جب ان کے سامنے صحیح ایمان کی کسوٹی, معیار, ترازو جب رکھا جاتا ہے تو یہ جانتے کیا کہتے ہیں رکھا گیا؟ تو یہ کیا آمنو کما آمن الناس. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ایمان لاؤ, یعنی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ, یعنی یہ صحابہ. تو آگے فرماتے ہیں جتنے بھی مفسرین ہیں, باتفاق مفسرین سب کہہ رہے ہیں یہ جو آمن الناس کا لفظ ہے یہ صحابہ کے سلسلے میں ہے جو اس وقت ایمان لائے تھے. کسی کو اس سے انکار نہیں ہے, کسی کو اشکال اعتراض نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک اس کو معیار بنا رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ جب ایمان صحابہ کا معتبر ہے اور یہ کسوٹی ہو گیا تو فرماتے ہیں کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے, صحابہ ہی تھے موجود, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو. جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا, ورنہ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے, معیار ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا. آگے لمبی بحث ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا ایمان ایسا ایمان ہے, اگر وہ ایسا ایمان ہمارا آپ کا نہیں ہوگا تو ہمارا آپ کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا. اب اگر کوئی شخص صحابہ کو بیوقوف کہے تو خود اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو میرے نبی کے دیوانوں اور پروانوں کو بیوقوف کہتا ہے در حقیقت وہ خود بیوقوف ہے, وہ خود سفہا میں سے ہے, بیوقوفوں میں سے ہے. اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں. اور کیوں نہ کہیں, کیوں نہ کہیں. یہ حضرات ایسے تھے, اتنے سچے اور سچے تھے کہ عمل ادھر کرتے تھے ادھر فوراً قبول. حضرت صہیب رومی سب کہو رضی اللہ عنہ, اسی کتاب میں ہے, تفصیل سے واقعہ موجود ہے, صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ 83 پر موجود ہے. وہ مدینہ پاک جس وقت ہجرت کر کے آنے لگے مکہ سے تو قریشیوں نے ان کا راستہ روکا. کس کا؟ حضرت صہیب بن سنان رومی سب کو رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی ہیں, بہت بڑی قربانی انہوں نے دی ہے, ابھی پتہ چل جائے گی. تو ان لوگوں نے راستہ روکا کہ آپ کو ہم ہجرت کرنے نہیں دیں گے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا آخر کیوں نہیں مجھ کو ہجرت کرنے دو گے؟ کہا بات یہ ہے جب تم روم سے آئے تھے تو بہت قلاش تھے, بہت تم غریب تھے, تمہارے پلے کچھ نہیں تھا, ہمارے بیچ تم رہے, ہم نے تمہیں جگہ دیا, تم نے کاروبار کیا اور لمبا چوڑا کاروبار تمہارا, اور تم بہت بڑی جائیداد اور مال کے مالک ہو, اس لیے یہ تمام جائیداد تمام مال و متاع کے ساتھ ہم تمہیں ہجرت کرنے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا اچھا تیر انداز ہوں اور میرے ترکش میں کتنا تیر موجود ہے, تمہیں خوب دکھ رہا ہے, اور اتنا تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ جب تک میرے ترکش میں تیر ہے تب تک تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا, اور اگر تیر ختم ہو جائے گا تو اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا, لیکن میں اپنے آقا کی خدمت میں پہنچ کر رہوں گا.
میں ہجرت کر کے رہوں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں ایک شرط لگاتا ہوں، میں تم پر تیر نہیں چلاؤں گا۔ تنے تنہا ہے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور دہاڑ رہا ہے محمدی کچھار کا شیر ببر، دہاڑ رہا ہے، اور کہا ایک شرط اور لگاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اگر تم میرا راستہ نہ روکو تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہا وہ مشورہ کیا ہے؟ کہا مشورہ یہ ہے کہ میں جہاں مال اپنا دفن کیا ہوں وہاں کا پتہ بتا دیتا ہوں، تمہاری غرض مال حاصل کرنا ہے، تم جاؤ حاصل کر لو، لیکن میرے راستے میں اگر آئے تو یاد رکھو میں گرفتاری نہیں دوں گا، اور جب تک دم میں دم ہے تم سے لڑتا رہوں گا۔ تو سارے قریشیوں کو اس وقت سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ تو اچھی بات ہے، یہ مال اگر اپنا دے رہے ہیں تو کون سا جھگڑا ہے، جانے دو۔ ہاں فقیر کے پیچھے کون جاتا ہے؟ اگر آپ کسی سے کہہ دیں یار اس وقت بہت بری کٹ رہی ہے، کہیں سے پیسہ آنے کی آمدنی نہیں دکھ رہی ہے، بچے بھی کما تو رہے لیکن ایک پیسہ دیتے نہیں ہیں، آپ دیکھیے رشتہ دار آپ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دے گا، آنا تو دور کی بات، ایسا بہانہ بتائے گا نا کہ آپ بھی یقین کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ مال میں ایسی کشش اللہ نے رکھ دی ہے، تبھی تو کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور آل دونوں فتنہ، دونوں آزمائش ہیں۔ اولادیں جب جوان ہوتی ہیں تب بھی باپ کو ایٹھن آتی ہے، اور مالدار کے پاس جب مال آتا ہے تب بھی ایٹھن آنے لگتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر ایٹھن سے بچائے، کہیے آمین۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب بتا دیے تو وہ لوگ مال کے پیچھے بھاگے اور اللہ کے نبی کے دیوانے اور پروانے کو چھوڑ دیے۔ ادھر یہ مدینہ پاک پہنچ رہے ہیں ہجرت کر کے، کہیے سبحان اللہ۔ ادھر یہ پہنچ رہے ہیں خدمت اقدس میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ادھر اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کی آیت دے کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جبرائیل میرے نبی کو یہ پیغام دے دو، جو ان کا عاشق میرے نام پر اپنا مال قربان کر کے آ رہا ہے اس کا مال قبول ہے میرے یہاں۔ اسی کو سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اپنی غرض سے نہیں اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے۔ ادھر آیت آ گئی اور پتہ چل گیا کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ پستیوں سے نکل جاتا ہے، کہیے بے شک۔ آج پستی کا شکار، بے بسی اور لاچاری کا شکار جو ہم آپ ہیں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اپنانا تو دور، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، جاننا چھوڑ دیا۔ اس لیے دوستو اگر ہم اور آپ پستی سے نکلنا چاہتے ہیں، پستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کے پیچھے چلیں، تبھی تو پیارے آقا کہہ رہے ہیں اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، تم کسی کی بھی ابتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ لیکن ہائے افسوس، یہاں تو یہ کہا جاتا ہے جب دیکھو تب بیان اہل البیت کا چھیڑ دیتے ہیں۔ واہ بھائی، میں اپنے نبی کی خاندان کا تذکرہ نہ کروں تو کیا تم جیسے نالائقوں کا، بیوقوفوں کا تذکرہ کروں؟ ہماری تمہاری نسلوں کا کیا اعتبار؟ 5-7 پیڑھی کے بعد
یہاں تو الحمدللہ 13 پیڑھی چل رہی ہے، 14ویں پہ ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں جو الحمدللہ، شجرہ موجود ہے، 400 سال پرانا شجرہ الحمدللہ۔ ہماری تمہاری پیڑھی انڈین کیا پیڑھی ہے، کیا حسب نسب ہے؟ آگے چل کے کوئی سنگھ، کوئی پھلا، کوئی ڈھماک، کوئی یادو ملتا ہے، وہ اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب حسب جس کا تذکرہ اللہ کرے، کیوں جلن آنکھیں؟ اور اس کے بعد کہیں گے ہم دیوبندی، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تم اپنے دماغ کے بارے میں سوچو، یہ خیال کیسے آتا ہے؟ 2-4 جمعہ اگر نماز پر ہو گیا، واہ بھائی اب نمازیں، 2-4 جمعہ اگر دعا پر، کہا بھائی کل کام دعائیں سے ہوئی۔ ارے دعا تمہیں توفیق ملی کہ پہلے ہی کہنے لگے؟ تم 24 گھنٹے کا اپنے جائزہ لو، دیکھو تمہیں اپنے سامنے اللہ کتنا مانگنے کی توفیق ہی دے رہا ہے، خود تمہیں شرم آئے گی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جس کے لیے اللہ کی رحمت کا در کھلتا ہے اسے دعاؤں کی توفیق مل جاتی ہے، کہیے بے شک۔ ارے تبھی تو ہم آپ آتے جیسے مسجد میں داخل ہوتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے ابواب، رحمت کے دروازے کھول دیجیے ہمارے لیے۔ آتے ہی درخواست کر، یہ کون سکھایا ہے؟ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ صحابہ جو براہ راست شریعت کا، دین کا، اسلام کا فیض مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر رہے تھے، ان کے ایمان، ان کے یقین، ان کے تقوی کی بات اگر نہ ہوگی تو کس کے ہوگی؟ آگے سنیں، یہی نہیں کہا تھا نا شروع میں، مدح صحابہ سے ملتا کیا ہے؟ صحابہ کی اگر تعریف ہم آپ کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ کچھ ملتا ہے کہ نہیں؟ سننے سنانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو سن لیجئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی، اور اس واقعہ کو حضرت مولانا قاری موتی اللہ صاحب دامت برکاتہ نے بہت تفصیلاً بیان کیا ہے، اور انوار الصحابہ کا صحابہ جو ہے انہوں نے اس کی دلیل دی ہے، اس میں تفصیل سے لکھا ہوا، سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی سے پیارے آقا بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے فرمایا علی میں تمہیں جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں؟ ارے کہیے سبحان اللہ، کیا کہا؟ علی میں تمہیں جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں؟ جوانان جنت کے سردار جن کا تذکرہ خطبہ میں جمعہ میں ہوتا ہے نا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جوانان جنت کے سردار، اس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، جو لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں، مسلمان جو جوانی میں مر جاتے ہیں، ایسے تو جنت میں جتنوں کو اللہ پاک ڈالیں گے سب کو جوان العمر ہی بنا کے ڈالیں گے، اگرچہ بوڑھا ہی ہوگا انشاءاللہ، ایک دم اٹھتی جوانی، ہاں 32-33 سال والی، ماشاءاللہ۔ بوڑھے تو پہلے مسکرا رہے ہیں، بوڑھے مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جتنے توانا، جتنے تندرست بوڑھے ہیں الحمدللہ، اتنا تو آج کا جوان بھی نہیں ہے۔ جتنا بوڑھے ہمارے مسکراتے نا اتنا جوان بھی نہیں مسکراتا، ہر دم ان کے چہرے دن کے 12 بجے ہر دم منہ لٹکا ہے، پوچھو تو وجہ بھی نہیں ہے جانتے جناب، اور ایک وجہ ہے بس موبائل سے بہت لوگوں کو تکلیف ہے۔ امی الگ ڈاٹا تھی، اپی الگ ڈاٹا تھی، بھائی الگ، ابو الگ ڈاٹا تھے۔ دیکھو موبائل پر کتنا وقت برباد ہوتا ہے، دیکھیں۔ چلیے بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ بہرحال تو پیارے آقا نے کہا علی میں تمہیں جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں؟ تو کہا پیارے آقا ضرور دکھائیں۔ اتنے میں آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ سامنے سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا اپنا ہاتھ اٹھا کے اشارہ دے رہے، کہہ رہے دیکھو جنت کے بزرگوں کے سردار دیکھو آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ لوگ قریب آ رہے ہیں، پیارے آقا انہیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور وہ دونوں بزرگ بھی مسکرا رہے ہیں۔ جو وہ لوگ قریب آتے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پیارے آقا کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے،
آپ غصے میں، آپ کا چہرہ سرخ، قریب لائے، سلام کیا، پوچھا پیارے آقا ہم جب آ رہے تھے ہم نے دیکھا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اب کیا بات ہے ہم قریب آئے تو بجائے مسکراہٹ کے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دکھ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر عمر سنو، جب تم آ رہے تھے تو کچھ فاصلے پر، کچھ دور پر، یعنی میرے تمہارے درمیان ایک شیطان آ کے اللہ سے گڑ گڑا رہا تھا۔ واہ، شیطان بھی دعا مانگ رہا ہے اور مسلمان ہو کے دعا نہیں مانگتا۔ ارے جب نماز نہیں پڑھتے دعا کی تو چھوڑ دیجئے جناب، فرض ہی غائب ہے۔ اور اکثر سناتا ہوں لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جو نمازی نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی مذہب نہیں۔ بے نمازی آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ تفصیل سے جو ہے یہ بیان موجود ہے نیٹ پہ، میرا سن سکتے ہیں، آپ سن لیجئے گا۔ اور قرآن کی زبانی ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، قرآن کا فتویٰ ہے۔ اس لیے بے نمازی پن چھوڑ دیں، اللہ کی غداری ہم لوگ چھوڑ دیں، دوستی لگا لیں، انشاءاللہ سکون ہی سکون۔ تو کہا شیطان کو دیکھا گڑ گڑا رہا، پیارے آقا کہہ رہے ہیں، اور رب سے دعائیں کر رہا ہے کہ مولا مجھے تو پتا ہے کہ تو مجھے جہنم میں ہی ڈالے گا، لیکن تجھ سے ایک درخواست ہے کہ تو جہنم کے اس گڑھے میں، تو جہنم کی اس وادی میں، تو جہنم کے اس مقام پہ مجھے مت پھینکنا جس میں تو ابو بکر اور عمر صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھنے والوں کو ڈالے گا۔ کہیے استغفر اللہ۔ شیطان پناہ مانگ رہا۔ سوچئے کتنی خطرناک گھاٹی میں صحابہ کے دشمنوں کو، ابو بکر اور عمر کے دشمنوں کو ڈالا جائے گا۔ سوچ لیجئے آپ، شیطان گڑگڑا رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے صحابہ کی دشمنی سے، اور انسان یہ کیسا جلاد ہو گیا کہ اس کو اللہ اور اس کے نبی اور نبی کے تابع داروں کے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں، زبان درازی۔ آگے پیارے آقا سے فرما رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چونک گئے، حیران ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے پیارے آقا کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ہم سے بغض رکھیں گے، ہم سے دشمنی کریں گے، جبکہ ہم نے سارا مال آپ پر لٹا دیا، دین کے پھیلنے کی خاطر، پھیلانے کی خاطر لٹا دیا، آل مال جان سب کچھ ہم لوگوں نے نچھاور کر دیا، ہم سے بھی لوگ دشمنی کریں گے، بغض رکھیں گے۔ پیارے آقا نے کہا ابو بکر گھبراؤ نہیں، لیکن انہی میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے یعنی صحابہ سے بے لوث محبت کرتی ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تمہیں تو دیکھی نہیں ہوگی لیکن بن دیکھے تم سے محبت کریں گے، تم پر اپنی جان لٹائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہم میں کوئی صحابی کو دیکھا ہے لیکن محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ زوردار آواز میں کہیے ہے، کہیے ہے، رہے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے، چونکہ یہ حضرات ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کے معیار ہے۔ تو کہا ہاں ابو بکر انہی لوگوں میں ایک جماعت اس وقت ایسی بھی ہوگی جو بے لوث تم لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے، بن دیکھے تمہارے گن گائیں گے، تمہاری تعریفیں کریں گے، تم لوگوں کے قصیدے پڑھیں گے، تم لوگوں کے نغمے گائیں گے۔ ابو بکر یہ بتاؤ جو لوگ تم لوگوں سے، تم سے بے لوث محبت کریں گے، آخر تم انہیں دو گے کیا؟ پیارے آقا کہہ رہے ہیں ابو بکر آخر تم انہیں دو گے کیا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں پیارے آقا میں اپنی نیکیوں کا چوتھائی حصہ انہیں دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔
کیا کہا؟ چوتھائی حصہ انہیں دے دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، پیارے آقا نے کہا عمر تم؟ کہا پیارے آقا جب ابو بکر دینے کو تیار ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی دینے کو تیار ہوں، میں بھی چوتھائی اپنی نیکیوں کا حصہ ان لوگوں کو دے دوں گا جو ہم سے بے لوث محبت کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے فضیلت مدح صحابہ کی۔ اب سنیے آگے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ انہ علیم بذات الصدور ہے، اگلا پچھلا سب علم ہے، علیم و خبیر وہ ہے۔ کہا جبرائیل میرے دیوانوں اور پروانوں کی باتیں دیکھو، جاؤ پیغام لے کر میرے نبی سے کہو یہ ساری باتیں آپ کے رب نے سن لی ہیں اور یہ پیغام انہیں دو۔ جبریل امی آتے ہیں، کہا پیارے آقا اللہ کا سلام قبول کیجئے۔ تو کہا میرے رب نے کیا کہا؟ کہا آپ کی ساری باتیں سنی ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے نبی سے کہہ دو یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اسے لکھ دیں، میں خود اللہ گواہ ہوں، کل میدان محشر میں جب نیکی بدی تولی جائے گی، میزان لگے گا، ترازو لگے گا، تو اس وقت جو لوگ ابو بکر اور عمر صحابہ کرام سے بے لوث محبت کرنے والے ہوں گے، میں خود یہ دستاویز ان کے نامہ اعمال میں رکھ دوں گا، جس کی وجہ سے ان کے نیکیوں کا پڑا بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کی دفاع میں جو علماء دیوبند، جو علماء ربانیین، جو علماء حق ہے، جو دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی دفاع میں جو اپنی انتھک کوشش کر کے اپنی توانائی صرف کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سب اللہ کے نزدیک سرخروئی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں۔ تو دوستو صحابہ کا تذکرہ ہو یا صحابہ کے دیوانوں کا یا اولیاء اللہ کا، وہ اسی وجہ سے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اس سے ہمیں آپ کو جلا ملتی ہے، ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، ایک نور، ایک روشنی آتی ہے، اور سارا فطور پھر قلب و دماغ سے دور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قلب میں صفائی ہوتی ہے، باطن میں صفائی ہوتی ہے، آدمی پھر پرسکون زندگی گزارتا ہے، پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بڑے ہیں کیا، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔